قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں, تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں, تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں, تیری ہستی بھی ایک چیز ہے جوانی ہی نہیں, اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. ان دیکھتی ہوئی آنکھوں کو اور ان سنتے ہوئے کانوں کو ہمارا پیار بھرا سلام, ہمارا پیار بھرا آداب. ناظرین, جو نظم میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں عورت کی خوبصورتی کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ ان نظموں میں سے ہے جس میں عورت کو ایک زندہ حقیقت سمجھا جاتا تھا. یہ عورت کو ڈسٹریکشن نہیں مانتے تھے. کیفی صاحب کی یہ نظم جو تھی عورت پہ لکھی گئی تھی. وہ عورت کو ایک سچ میں ڈسٹریکشن نہیں مانتے تھے, زندہ حقیقت سمجھتے تھے, اور اس حقیقت کو آگے لیا انہوں نے, اس آئیڈیا کو آگے لیا انہوں نے, اور اس آئیڈیا کو آگے بہت شاعروں نے بھی آگے اس کو لیا. لیکن ساتھ ساتھ اس وقت کے دور میں اگر ہم دیکھیں, عورت سچ میں ایک طاقت ہے, مرد کے برابر ہے, شانہ بشانہ ہے. آج ہم اس پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں خود کفیل عورت کے بارے میں, اور ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ہیرا جی اور مسرت جان صاحبہ کو. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. آپ دونوں یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ بزنس کرتی ہیں اور آپ کا ایک این جی او ہے, لیکن اس سے پہلے ہیرا جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک سیلف سفیشینٹ وومن, خود کفیل عورت کون ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں. السلام علیکم. میرا نام ہیرا ہے. میں بائی پروفیشن ایک انجینئر ہوں, بٹ کرنٹلی میرا ایک بزنس چلتا ہے. میں ہوم میڈ ہریسا سپلائی کرتی ہوں. تو یہ انٹرپرینورشپ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی میں اس بارے میں بتانا چاہتی ہوں, پھر میں آئی ول کم ٹو دا ٹاپک آف سیلف سفیشینٹ وومن. تو ہمیں ایشین کنٹریز میں ایک نوشن ہے کہ سیلف سفیشینٹ وومن صرف اٹ از اونلی کنسیڈرڈ ان دا ایریا آف فائنانس, کہ مطلب سیلف سفیشینٹ صرف وہ ہو سکتی ہے جو خود کماتی ہیں. اگر ایک ہاؤس وائف ہے تو وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. میں اس چیز کو, اس نوشن کو کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں, کیونکہ سیلف سفیشینسی صرف فائنینشیل اسٹیٹس سے جوڑی نہیں جا سکتی ہے. سیلف سفیشینٹ وومن ایک عورت وہ بھی جو خود ڈرائیو کر سکتی ہے, وہ بھی ایک سیلف سفیشینٹ, وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک خود جا سکتی ہے وداؤٹ ڈپینڈنگ اپون ادرس, ناٹ اونلی اے مین, آلسو آن ادر وومین آلسو. تو وہ ان پہ, ایک مرد پہ یا ایک عورت پہ یا دنیا پہ کسی پہ بھی ڈپینڈ نہیں ہو, پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے میں ہی صحیح. دس از اے ویری اسمال ایگزامپل. تو وہ بھی ایک سیلف سفیشینٹ وومن ہوتی ہے, جو خود اپنے لیے پکا سکتی ہیں, جو خود اپنے لیے اور باقیوں کے لیے بھی پکا سکتی ہے, وہ ایک سیلف سفیشینٹ وومن ہوتی ہے. تو میرا مین مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیلف سفیشینسی کو فائنانس کے ساتھ یا آپ کی منتھلی سیلری کے ساتھ جوڑا نہ جائے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ڈی مورلائز کرتا ہے ایک ایسی عورت کو جو گھر پہ بیٹھ کے اپنی فیملی کا خیال رکھتی ہے. تو خود کفیل عورت وہ بھی ہے جو آپ کا خیال رکھتی ہے, وہ بھی ایک خود کفیل عورت ہے. میں ایک بزنس وومن ہوں, پیشے سے میں ایک انجینئر تھی. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں جا کے ایک جاب کروں. ڈیو ٹو سم ریزنس آئی کوڈنٹ. پہلے تو بیکاز آف دس فائنینشیل اسٹیٹس جو ایک وومن کا ہوتا ہے, اس پہ جو یہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ آپ کمائیں تو اپنے لیے کمائیں, بٹ آج وہ زمانہ ہی نہیں ہے. آج جب تک ایک میرٹل اسٹیٹس میں دونوں نہ کمائیں تو وہ it is considered to be a very اس سے بہت اختلافات کھڑے ہو جاتے, کیونکہ آج کل کی ایسے ایکسپینسز ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں. اور یہ جو ڈی مورلائزنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, کہ جو بیچاری عورتیں جو گھر پہ بیٹھتی ہیں, تو ان کے لیے ایک بڑی ڈی مورلائزنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو سیلف سفیشینٹ, آپ جی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کماتی نہیں ہیں. کمانا از ناٹ اونلی سیلف سفیشینسی. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ایک عورت خود کرتی ہے, اینڈ اس کو بھی سیلف سفیشینٹ وومن کہا جا سکتا ہے. جی.
تو اب آپ اپنے کام کے بارے میں جی میرا جو کام ہے میں نے یہ لاسٹ ایئر سے اسٹارٹ کیا. میں گھر پہ بیٹھی تھی, میرے کو کافی دلچسپی ہے کوکنگ میں, بچپن سے رہی ہے, تو یہ میں نے اسٹارٹ کیا گھر سے ہی. تو ون آف مائی فرینڈس ان نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ اتنا اچھا ہریسہ بناتی ہیں, اینڈ صبح سویرے اٹھ کے ہریسہ تو صرف یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں ملتا ہے, اور وہاں بھی آپ کو لائن میں کھڑا رہنا ہوتا ہے, اینڈ وہ بہت ماشاءاللہ میں تو بچپن سے وہیں سے کھاتے آ رہے ہیں. تو بٹ آپ گھر پہ بھی ایسا بنا سکتی ہیں, آپ ایسا کچھ سسٹم کریٹ کریں, آپ کو فیملی کا سپورٹ ہے, باقیوں کا سپورٹ ہے, آپ گھر سے ہی یہ اسٹارٹ کریں ڈیلیوری دینا. سو یہ جو میں نے آئی پرووائڈیڈ دیم ہریسہ آن ڈور اسٹیپس ان دا مارننگ, تو اس وجہ سے مجھے ایک مورل بوسٹ مل گیا, اور جو میں نے پروفٹ کمایا, ہر کوئی بزنس میں کماتا ہے, اس سے مجھے ایک سیلف کانفیڈنس جنریٹ ہو گیا کہ مطلب میں بھی گھر کے خرچوں میں تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہوں, بیکاز یہ ایک ایشین ملکوں میں ہے ہی ہے, نوشن ہے, آئیڈیا کہ آپ کو اگر آپ کما رہی ہیں تو آپ سیلف سفیشینٹ ہے. بٹ دس از ٹرو, کیونکہ میرے کو ایک سیلف کانفیڈنس ہو گیا, اور میں نے ریسپانس دیکھا کہ ایک ہوم میڈ چیز ہے, آپ صاف شفاف طریقے سے گھر پہ بناتی ہیں, خود بناتی ہیں, تو دن بہ دن یہ بڑھتا گیا. کس سے؟ جب مجھے میری فیملی کا سپورٹ تھا. تو عورت کے سیلف کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے فیملی, امیڈیٹ فیملی. ضرور آئیں گے اس بات پہ. پہلے مسرت جی سے جاننا چاہیں گے کہ مسرت جی آپ اپنے این جی او کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. سب سے پہلے السلام علیکم آپ سب کے لیے. تو میرا نام مسرت ہے اور میں این جی او چلا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے اسمائل فاؤنڈیشن. جی, تو اس میں نے کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ سب سے پہلے شروع, جو خالی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے بھی جو گھر میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ ان کو ایک اسکل دیا جائے جو یہ گھر بیٹھ کر ایک کمائے بھی اور باقی چیزوں سے بھی دور رہے, جس میں کافی ملوث ابھی لوگ ہوئے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے, اس میں کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے بھی ہیں شامل ہو رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے دماغ میں سب سے پہلے یہ ڈالا جائے کہ یہ ڈپینڈ نہ رہے, اور یہ کچھ سکل اگر سیکھے آگے بھی بڑھ سکیں گے, اور ان کو یہ دماغ میں نہ رہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے, کہ یہ ڈپینڈ رہے کسی پہ یا ڈرگ میں یہ انوالو ہو. جی, تو ہم نے اس میں کیا ہے سب سے پہلے سری نگر میں کچھ لڑکیوں کا گروپ بنایا ہے جن کو سیلف ہیلپ گروپ سے جانا جاتا ہے. تو ہم نے ان میں کم سے کم 30 یا 25 لڑکیوں کو لیا ہے جن کو ہم نے ہینڈی کرافٹز میں آری ورک یا سوزنی دیا, ان کو سکل ہم نے جو آج خود گھر بیٹھ کے دوسروں لڑکیوں کو بھی سکھا رہے ہیں, جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اب کسی پر ڈپینڈ نہیں ہیں. تو کچھ لڑکے بھی ہم نے انوالو کیے ہیں جو ہمیں لگا کہ یہ ڈرگ میں انوالو ہے, ان کو بھی ہم نے کچھ سکل دیا ہے جو قالین کام کرتے ہیں یا پیپر ماشی کا, ان کو ہم نے میں نے لون لیا ہے, ان کو میں نے سکل دیا ہے اس میں, تاکہ یہ کچھ کر سکے, ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کسی پر ڈپینڈ ہے. تو ان کے ذہن میں ہم نے ڈالا کیونکہ وہ ہماری یوتھ ہے جو آگے, جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں گے. ہمارا یوتھ جو ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یوتھ کی وجہ سے آگے ہمیں کچھ ایسا دیکھنا پڑے, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ابھی کافی دیکھنے کے لیے ہمیں ملا, جیسے کووڈ, یہ تو ہمارے معاشرے کی وجہ سے ہی ہے, ہم نہیں چاہتے تھے بدنصیبی کی وجہ سے یہ. تو ہم نے پھر سوچا یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے آگے ہم بڑھ سکے, کیونکہ یہ ہنر جو ہمیں تھا یہ ہم آگے بڑھانا چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کے پاس. تو میم کتنا فرق پڑا ان بچوں پر, کتنے اثرات ہوئے, اچھے اثرات, پازیٹیو اثرات ابھی تک جو ڈرگس میں ملوث تھے لڑکے لڑکیاں تھیں, تو ابھی تک آپ کو کتنا لگتا ہے ان میں چینج آئی, پازیٹیو چینج؟ کم سے کم نہیں بھی تو 95% چینجز بہت زیادہ, نہیں بھی تو یہ تو بہت زیادہ. اگر 100 میں سے ان کے 95% آئی ہے تو مجھے لگتا ہے آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. ہیرا جی, آپ سے جاننا چاہوں گی میں کہ آپ ابھی بات کر رہی تھی والدین کا, پیرنٹس کا سپورٹ. سب سے پہلے باہر کی بات آپ چھوڑیے, ہم گھر کی ہی بات کرتے ہیں, گھر بیٹھے ہی اندر بات کرتے ہیں. پیرنٹس کا کتنا سپورٹ ہونا چاہیے؟ آپ کی شادی بھی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ڈفرینس ہوتی ہے یا آپ کو وہ سپورٹ ملا؟ جی, اگر میں تو صرف اپنی ہی بات کر سکتی ہوں, بٹ پہلے میں اپنی بات کروں گی, پھر میں ایک ایوریج کشمیری فیملی کی بات کروں گی. میرے سائڈ سے تو میرے کو
دیکھیے پیرنٹس کا سپورٹ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, آپ کچھ بھی کریں آج کل کے زمانے میں پیرنٹس کا سپورٹ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. بڑی بات تب ہے جب آپ کے پاس آپ کے ان لاز کا سپورٹ ہے, آپ کے ہسبینڈ کا سپورٹ ہے. اف یو آر میریڈ ان این ایجوکیٹڈ فیملی, ایجوکیشن از ناٹ آلویز ڈگریز, ایجوکیشن مینس کہ آپ ایک ایسی فیملی میں ہیں جہاں پہ ایکسپوجر ہے ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. یہ ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ اس نے پڑھا ہے جی. آئی ہیو سین مینی پیپل جن کے پاس ہائر ڈگریز ہیں, دے آر ناٹ گڈ ایٹ ایکسپوجر, ان کو ورلڈ کا ایکسپوجر ہے نہیں, ان کی سوچ ابھی ادھر ہی ہے. تو میرے کیس میں میرا یہ جو بزنس میں جو میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گی, جو ہریسا میں نے بنانا سیکھا ہے یہ میں نے اپنی مدر ان لا سے سیکھا ہے. سو شی ہیز ٹاٹ می دس. سو یہ ایک بہت الگ بات ہے جو بہت کم کشمیری فیملیز میں ہوتی ہے جی. تو یہاں پہ میرے بزنس کا جو بڑا ہے, جو بلومنگ, دا وے اٹس بلومنگ, اس میں سب سے زیادہ سپورٹ تو پیرنٹس کا رہا ہے. بٹ دین وین آئی کم ٹو مائی ان لاز فیملی, میری جو مدر ان لا, فادر ان لا, مائی ہسبینڈ, وہ اتنے سپورٹیو رہے ہیں مجھے اس میں. سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میرے مورال کو بوسٹ کیسے ملا جی, کہ اگر سیم کیس میرے ان لاز نہیں سپورٹ کرتے, جو موسٹ آف دا گرلز میں نے دیکھا ہے آج کل کہ وۄنۍ ہسا چھِ رشتہ ژھانڈُن, نہ سا کوٗر نہ سا گژھنکھ نوکری کرنی. اتنا پڑھ لکھ کے آپ لوگ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جس نے پڑھا ہے وہ گھر پہ بیٹھے؟ لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بہو چاہیے جو بالکل جاب وہ بہت کیسز ہیں جس میں جاب, بٹ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے جی, ہمیں گھر پہ بیٹھی. چلیے ان کا اپنا اپنا سوچ ہے. لیکن ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ ایک سیلف سفیشینٹ وومن جو ہوتی ہے اگر وہ گھر بھی بیٹھتی ہے جی 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 تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل جیسے آپ مسرت جی نے کہا ان نے بہت لڑکیوں کو سکلز دی, بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے باہر نکلنا. ہیرا جی آپ سے کہ اگر ہم گھر کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, ہم کھانا کسی کے لیے بناتے ہیں, خوشی سے بناتے ہیں, تو ڈونٹ یو فیل کہ وہ بھی ایک کسی کو خوشی دینا, یا آپ کوکنگ آتی ہے آپ کو, سمپل سی بات, یہ کوکنگ از اے اسکل, تو وہ نہیں آتی ہے, کسی کو آتی ہے بہت اچھی آتی ہے, تو اٹ از آلسو اسکل. دوسری بات میں کہنا چاہوں گی آج کل کے زمانے میں ایسا زمانہ ہے کہ میرے خیال سے عورت کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے, کسی کو بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے. مگر مردوں کے لیے یہ جو سوسائٹی ہے یہ مردوں کے لیے بہت اچھی ہے, اٹ ہیز اے ویری پازیٹیو فیڈ بیک فار مین, بٹ عورتوں کے لیے تھوڑی تنگ سوچ ہے یہاں, وہ ہو رہا ہے بہت, بٹ تب بھی ابھی بہت کام کرنا ہے ہمیں سوچ پہ. پہلی چیز جو میں مانتی ہوں, عورت کو ڈرائیو کرنا آنا چاہیے. یہ میری پرسنل ایک ہے, کیونکہ آپ جیسے آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی گھر پہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کہاں سے کس کو کال کریں گے. دوسری چیز میں میرے خیال سے کہ عورت کو سب کچھ فکس کرنا آنا چاہیے. مطلب اگر گھر پہ بلوور خراب ہے تو آپ کو کسی اور کے, یہ تو اسکل ہے ٹھیک ہے نا. تو میں کہہ رہی ہوں سیلف سفیشینسی کو ہمیشہ فائنانس سے نہیں جوڑا جا سکتا. اور اف یو نو اگر آپ گھر پہ ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ آپ سپورٹ کریں گے اپنی ڈاٹر ان لاز کو اینڈ ڈاٹرز کو, تو مجھے لگتا ہے یہ اس معاشرے میں بہت فرق پڑے گا ہماری سوچ پہ, ہمارے آگے والی جنریشن کو بہت. اگر آپ دیکھیں کہ جنریشن ڈفرینس اتنی ہے کہ مطلب جو میری مدر ہیں اور جو میری ڈاٹر ہیں ان کی سوچ میں اتنی ڈفرینس ہے کہ مطلب بہت کلیشز ہو سکتے ہیں اس وجہ سے. سو بٹ وی شوڈ بی ویری ہیپی کہ جو ہماری آگے والی جنریشن ہے, آنے والی جنریشن, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم مڈل جنریشن ٹھیک ہے نا, ہماری جو ایج گروپ ہے سب آج کل کا جو بھی سوچ, جو ہمارے نیکسٹ 10 ایئرس کے بعد سوچ ڈیولپ ہوگی اس جنریشن, وہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے. سو جب تک ہم خود میں چینج نہیں لائیں گے تب تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آگے والی جنریشن پازیٹیو چینج ہمیں دینا چاہیے. جی ضروری, بالکل بالکل سمجھ آتا ہے. مسرت جی آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح آپ نے بات کی, آپ نے لون نکالا, آپ اتنا اسکل دیتی ہیں, بچوں کو سکھاتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف آئی یہ این جی او کھولنے میں, یا آپ نے ایزیلی اس کام کو آگے سر انجام دیا؟ نہیں, تکلیف تو آئی ہے این جی او کھولنے میں, کیونکہ یہ میرا ایک ڈریم تھا, ایک سپنا تھا. میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے, میری ماما بیمار تھی اور میں ہاسپٹل میں تھی. میں نے کافی لوگ وہاں پہ دیکھے جو چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ملے جس سے ہم بات کر سکے, جو ہمیں بولے کس راستے سے ہمیں چلنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک
NGO کھولو یا ایک سوسائٹی بنا دوں تاکہ مجھ سے کوئی جڑے, میں ان کو یہ بول سکوں کہ کیا کرنا ہے, ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے, کیا نہیں کرنا. کیونکہ میں نے بہت ساری لڑکیاں بھی وہاں دیکھی ہے جن بیچاروں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اگر ہمیں چلنا ہے, اگر ہم کسی پیشنٹ کے ساتھ ہے کس طریقے سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کہاں جانا ہے, کس طریقے سے ہمیں راستے سے. یا کافی لڑکے ایسے بھی تھے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سی گاڑی میں چڑھنا ہے, کس سے پوچھنا ہے. تو میرے دماغ میں ایسا آیا کہ کیوں نہ یہ سوسائٹی ہم آگے بڑھائے کہ ایسی لڑکیوں کو ہم بتا سکے آگے کا راستہ کیسا ہے, کیسے چلنا ہے. تو اس کے بعد ہم نے کافی اویئرنیس پروگرامز بھی کیے ہیں جس میں ہم نے کافی لڑکیوں کو یہ اویئر کیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, کس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے, تاکہ آگے کا راستہ اگر اس بندے سے پوچھیں گے جو ہمیں کوئی غلط راستہ نہ دکھائے, بالکل, کہ ہمیں خود میں ایک کانفیڈنس, ایک چینج لانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ابھی آگے کا جو معاشرہ ہے وہ ہم پہ ہی ڈپینڈ ہے, کیونکہ ہم یوتھ ہے, ہم پہ ایک فیملی کو ایک آش ہے, ایک ذمہ داری ہے ہم پہ. کیونکہ پرانے زمانے کی ہم بات نہیں کر سکیں گے جیسے زمانہ بدل رہا ہے, ابھی تو دن بہ دن زمانہ بدل رہا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, ابھی وہ زمانہ نہیں رہا. کیونکہ ابھی لڑکیاں ہی آپ دیکھیے کہاں آگے کہاں چاند تک چلے گئے, آسمان میں اپنا پرچم لہرا رہی ہیں. تو صحیح بات ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسکل ڈیولپمنٹ ہم نے کافی لڑکیوں کو دیا ہے جو ابھی کسی پر ڈپینڈ نہیں ہے, جن پر بہت سارے ڈپینڈ ہے. کیونکہ وہ ایک ہی سکل نہیں بلکہ بہت سارے اسکل دے رہے ہیں. آپ نے اتنے سارے اسکلز دکھائے. آپ سے اگر یہ سوال میں پوچھوں کہ گورنمنٹ جابس کے پیچھے آج بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ان کے لیے کیا کہیں گے, خاص کر خواتین ہیں کہ نہیں گورنمنٹ جاب ہی ہونی چاہیے, کس طرح سے ہم اس آئیڈیا کو بدل سکیں گے؟ خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ جاب ہی کرے, کیونکہ ان کے لیے صبح نکلنا, آفس پہنچنا, کسی پہ ڈیپینڈ رہنا, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ضروری ہے گورنمنٹ جاب. کیونکہ اگر وہ کچھ سکل گھر پہ بھی کرے ان کی فیملی بھی آگے بڑھ سکتی ہے, اور خواتین کسی پر ڈیپینڈ بھی نہیں رہ سکتی, اور اپنی باس خود ہی اپنی رہ سکتی ہے. اس طرح. تو ہیرا جی آپ سے جاننا چاہوں گی, میں ایک خود کفیل عورت جسے ہم کہتے ہیں, اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے خود کفیل عورت جو ہوتی ہے نا, پہلے وہ ایک کانفیڈنٹ عورت ہوتی ہے. وہ اس کی سیدھے شکل پہ نظر آتا ہے کہ یہ کانفیڈنٹ عورت ہے. جیسی وہ ہے وہ وہی انکر کرے گی اپنے بچوں میں. سو ود دا ریزلٹ آگے والی جنریشن بھی ویسی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ میں اپنے میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, آپ میں اپنے میں ہے کہ آپ موٹیویٹڈ ہی نہیں ہے کسی چیز سے, ٹھیک ہے, اس میں بہت رول رہتا ہے فیملی کا اینڈ سوسائٹی کا. تو آپ سب چیزوں کو اگنور کر کے اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنا آپ دیکھیں, بہت لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے ایک بار وہ ماں بن جائے تو تم سوری تراؤں, ہاں اس کو بالکل سب کچھ چھوڑنا ہے, شی ہیز ٹو ٹیک. بٹ میرا ماننا ہے کہ عورت کو پہلے خود کو ٹھیک رہنا ہے. بالکل, یو شوڈ بی سیلف گرومڈ. پہلے تو آپ کو سب سے اچھا دکھنا ہے. سب سے اچھا دکھنے کا مطلب فل میک اپ کرنا نہیں ہوتا. یو شوڈ بی ویری ویل ڈریسڈ. جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ آپ ویل ڈریسڈ ہے, وہ بھی وہی مینرز ڈومینیٹ. مینرز میں ڈسپلن, ہائی اسٹرکٹ ڈسپلن کی بات نہیں کر رہی ہوں, کہ آپ جو بھی ہیں وہی آپ کے بچے بھی رہیں گے. تو پہلے آپ کو اپنی لائف, اپنا کریئر میں گورنمنٹ جاب بھی کو نہیں مانتی ہوں, تو اپنا بزنس بھی آپ کا کریئر ہے. آپ کے گھر پہ آپ کا گھر سنبھالنا بھی ایک کریئر ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ دونوں, مرد کی بھی اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے. کچھ عورتیں گھر پہ رہنا پسند کرتی ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے, آپ ان کو نہیں فورس کر سکتے. یہاں مرد تو گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ وہ مینٹل چینج, وہ مائنڈ میں وہ چینج لانے میں یہاں تو سالوں لگ جائیں گے. بٹ عورت اگر گھر پہ بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بیٹھ سکتی ہے. بٹ ادھر بھی وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو اس سے پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے, وہ اس میں سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرے گا. تو مطلب میں نے ایسے بہت گھر دیکھے ہیں جہاں پہ عورتوں کو مین ڈیسیجن میکر مانا جاتا ہے. بہت سارے ڈیسیجنز میں ان کو پارٹ وہ چاہتے کہ وہ عورت کا بھی نظریہ ہمیں پتا چلے, وہ پارٹ لیں اس ڈیسیجن میں.
پرانے زمانے کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے بیکاز تب تو عورت کو مانا ہی نہیں جاتا, انسان ہی نہیں مانا, اس کی عقل پہ زنان عقل مگر آج یہ جو ایک چھوٹی سی یہ ہے نا کہ آپ تلت زون چون مشور کیا چھو, یہ بھی ایک بہت بڑی چینج لا سکتی ہے ایک عورت میں. تو سیلف سفیشنسی میں مین چیز ہے کہ آپ سیلف گرومڈ رہے, آپ کو اپنا کام خود آئے, آپ لیسٹ ایکسپیکٹیشنز رکھے باہر کی دنیا سے, ایکسپیکٹیشن صرف اپنے آپ سے, اپنے گھر والوں سے, اینڈ یو شوڈ اونلی ٹرائی ٹو میک یور فیملی ہیپی. جب تک وہ خوش ہیں تب تک سب خوش ہے. لوگوں کا تو کام ہی ہے کہنا, باتیں کرنا, تو اس سے آپ کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ, کیونکہ اس چیز سے بہت عورتوں کے مینٹل ہیلتھ پہ, پڑھی لکھی عورتیں ان کو بولتے ہیں گھر پہ بیٹھو, یہ اس چیز سے افیکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کا. ایز فار ایز یور فیملی از ہیپی, ایز فار ایز یور ہسبینڈ, یور کڈس, یور پیرنٹس اینڈ ان لاز آر ہیپی, یہ چیزیں ان 4 ایریاز کو ہیپی کرنے کے بغیر آپ کو اور کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے لائف میں پوائنٹ. مسرت جی, آپ اس بات سے کتنا اتفاق رکھتی ہیں کہ عورت کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے؟ کیا آج کل کے دور میں ایک عورت کو خود کفیل ہونا چاہیے؟ ہاں, کیوں نہیں. بالکل, مطلب کس انداز سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہونا چاہیے؟ ایک عورت کیوں کسی پر ڈپینڈ رہے, اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی پر ڈپینڈ رہے. جی, کیونکہ اگر وہ خود اس میں کوئی ہنر ہو, یا ابھی یہاں پہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے, یہ کہہ رہی تھی ابھی کہ نہیں, مطلب ایک عورت کو گھر بیٹھ کر اس کو سکل نہیں مانا جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ہنر آئے. بالکل. تو ایک عورت کو کسی پر کوئی ڈپینڈنس نہیں رکھنا چاہیے, جیسے کسی ہسبینڈ پہ یا فادر پہ. جس طرح ہم پہلے بولتے تھے کہ ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے, لڑکی پیدا ہوتی ہے, پہلے اپنے والد پہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد شوہر پہ, اور بڑھاپے میں پھر بیٹے پہ. ابھی نہیں لگتا ہے ہمیں اس معاشرے میں اس وقت پریزنٹ جو ہے کہ کسی پر ایک عورت کسی پر ڈپینڈ ہے, نہ ہی کوئی لڑکی. کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے ابھی کوئی لڑکی اسٹوڈنٹ بھی ہوتی ہے تبھی اس کے دماغ میں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ میں ہم کچھ ایسا کریں کہ جو ہم اپنے پاپا پر ڈپینڈ نہ رہے. کیونکہ ان کو یہ دماغ میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہم کریں, ہمارا کل جا کر اسکالرشپ ہے, باقی چیزیں ہیں, ہم کریں. کیونکہ ایک بار وہ پاپا سے 100 روپے مانگ سکتے ہیں, لیکن دوبارہ وہ نہیں مانگ پاتے, کیونکہ ایک لڑکی کے لیے بہت ضرورت ہے کچھ اپنا کرنا, کسی پر ڈپینڈ رہنا. کیونکہ ایک بار وہ کہے, بار بار نہیں کہہ سکتے اپنی فیملی کو. اسی لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ ایک لڑکی کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ خود میں ایک ہنر اس کو ہو, یا خود وہ کسی پر ڈپینڈ نہ رہے, خود وہ کما سکے, تاکہ اس کو اپنے پاپا یا ماما پر ڈپینڈنس نہ رہے. ہیرا جی, ایک عورت کو جس طرح بات کر رہی تھی فائنینشلی ڈیپینڈنٹ تو رہتی ہے وہ, چلیے سیلف سفیشنسی ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن اکنامکلی یا مینٹلی ایک عورت کو کیسے خود کفیل رہنا چاہیے؟ دیکھیے, خود کفیل فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے گھر سے باہر نکلنا. دیکھیے, اگر ایک عورت سے یہاں سب سے ٹف جاب مانی جاتی ہے عورت کے لیے بینک کی نوکری, جی, تو اس کے بعد بینک کی نوکری کیوں ٹف مانی جاتی ہے اس کے لیے, عورت کے لیے؟ کیونکہ اس پہ گھر بھی ڈیپینڈنٹ ہے, اس پہ بچے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کمائیں یا نہ کمائیں, بٹ یہ جو گھر اینڈ بچے وہ تو اس پر ہے ہی ہے. سو اس وقت کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کتنا آپ کو, اگین آئی ایم کمنگ آن دا سیم پوائنٹ کہ اگر وہ 9 سے 4 تک کہیں جا رہی ہے تو گھر پہ کوئی ہے کیا خیال رکھنے کے لیے اس کے بچوں کا؟ جیسے آج کل سکولز ہیں نہیں, بٹ بینکس تو کھلے ہیں, بچے ابھی بھی گھر پہ ہیں. یہ ہر گھر کا آج کل, یہ ڈاکٹر ہو, بینک ہو, انجینئر ہو, گورنمنٹ جاب میں ٹیچر ہو, پرائیویٹ جاب میں ٹیچر ہو, یہ سب کا آج یہی حال ہے کووڈ کی وجہ سے. تو ادھر بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ فیملی کا سپورٹ. تو جب فیملی سپورٹ کرے گی تب آپ باہر جائیں گے, باہر جانے کا سوچیں گے. باہر کیا کرنے جائیں گے؟ آپ کمانے جائیں گے. آپ باہر جائیں گے, آپ کو ایکسپوجر ملے گا دنیا کا, جو آپ کے دماغ میں ایکسپوجر ملے گا وہی آپ اپنے بچوں کو دیں گے. ایکسپوجر نوکری کرنے کی وجہ سے پیسے تو ملیں گے ہی ملیں گے, اس سے آپ کو کانفیڈنس آئے گا ہی آئے گا. سو یہ سب چیزیں ود دا کورس آف ٹائم آپ میں کیا لاتی ہیں؟ آپ میں ایک بیٹر چینج لاتی ہے. آپ کیا ہے, ہم کیا ہے؟ ہم آج کل کا یہ جو میم کہہ رہی تھی کہ معاشرہ ہے, ہم خراب ہے, ہمارا یہ معاشرہ خراب ہے. پوری جنریشن کیوں خراب ہو گئی؟ کیونکہ اوور ایکسپوجر ٹو تھنگس اینڈ لیسٹ انٹرسٹ ان یور ہاؤس ہولڈ. تو میرا ماننا ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک عورت کمانے جا رہی ہے,
جو مانتے تھے مردوں کا کام ہے. تو پھر اب اگر آپ کی وائف کما رہی ہے تو وین شی از بیک ہوم آپ اس کو گھر پہ ہیلپ کریں. آپ اس کو جھاڑو پوچھا تو نہیں کر کے دے بٹ شام کے برتن دھو دیں. تو جو باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے بوتھ دا کپل بوتھ دا ہسبینڈ اینڈ وائف وہ دونوں کماتے ہیں بٹ گھر آ کے وہ کام بھی ایکول کرتے ہیں. تو اس سے کتنا ہیلدی ریلیشن شپ اینڈ کتنا ہیلدی ایٹموسفیئر بنتا ہے آپ کے آگے والی جنریشن کے لیے. آپ کی جو پیچھے والی جنریشن ہے آپ کے پیرنٹس بچے بھی وہی سیکھتے ہیں. پیچھے والی جن کے ہم بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں دس از اے بیٹر لائف. کہ مطلب ہماری مدرز دیکھتی ہیں کہ کاش ہمارے بالکل کہ وہ ایٹموسفیئر کریٹ کرنا آپ کے بچوں کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس ایٹموسفیئر کریٹ کرنے سے سیلف سفیشنسی آتی ہے. سیلف سفیشنسی میں مانتی ہوں مردوں میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم کوئی لڑکی باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ اپنا خود پکا سکتی ہے بٹ جب کوئی لڑکا بیچارہ جاتا ہے باہر پکانے کے لیے he is lost. مطلب I have seen ماما مجھے میگی he stays on میگی کیوں نہیں. He should know the basic skill of cooking. It is a basic skill. اپنے آپ کو فیڈ کرنا is a basic skill. So self sufficiency is important for men and women both. ہیرا جی آپ سے یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ دیکھیے آپ ایک انجینئر رہی ہیں ایک پروفیشن آپ کا وہ تھا آپ اس میں آ گئی. سوسائٹی کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی ایسا یا کوئی ایسا پوائنٹ یا ایسی نکتہ چینی سننے کو ملی کہ دیکھیے آپ انجینئر تھی آپ اس نے ہر اسٹارٹ کر دیا. جی بالکل بہت مطلب I have seen so many people وہ کشمیری میں بولتے ہیں ہائی ون کن کھسا ہرس ونے ونے ایک سے ہرس بٹ یہ سب چیزیں میرے لیے کبھی میٹر نہیں بالکل کبھی میٹر نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ جب تک مجھے اپنی فیملی کا سپورٹ تھا دے ور پراؤڈ آف می دے ور سو ہیپی کہ میں خود سے کچھ کر رہی ہوں خود انویسٹ کر کے خود کما رہی ہوں اور دوسروں کو بھی جی اور باقیوں کو بھی. میرے کو ڈیلیور کرنا ہے بالکل ٹھیک ہے میں خود تو نہیں جا رہی ہوں. آئی ہیو ہائرڈ پیپل. ایک تو میں خود امپلائی ہو رہی ہوں اینڈ آئی ایم گیونگ امپلائمنٹ. وہ کتنی بہتر بات ہے. اینڈ میں نے اپنے میرے کلوز نیٹ پیپل جو میرے گھر پہ تھے ان کو ہی میں نے جن کو امپلائمنٹ کی ضرورت تھی ان کو میں نے امپلائمنٹ دی. تو وہ کتنی اور اس میں آپ کو سپورٹ اگر فیملی کا ہے تو بس آپ دنیا کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کے بھی سننے. نکتہ چینی کی تو بات ہی مت کرے وہ کتنی ہوتی ہے ایک کان سے سنتا ہے بالکل 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 کوئی افیکٹ نہیں کرنا چاہیے سوسائٹی آپ پہ. مسرت جی آپ ہمارے اس پروگرام میں ہماری خواتین کو ہماری دیکھنے والی ان بیٹیوں اور بچیوں کو کیا ایڈوائز کریں گی؟ ہم ان کو یہ ایڈوائز کریں گے کہ وہ کسی پر ڈپینڈ نہ رہے. جی خود وہ جی اگر وہ چاہے تو خود وہ سکل کرے یا سکل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہنر جس میں بھی ان کا انٹرسٹ جس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہو وہ کرے. جس طرح ابھی ہماری اس بہن نے کہا یہاں پہ کہ مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنی فیملی نے بولا ہے کہ میں نے کیا ہے. اسی طرح ہماری بہنیں بھی ایسی جن کو سکل ضروری نہیں ہے وہ بھی ایک سکل ہے کہ اگر ان میں ایسا ہنر ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر کچھ کما سکے یا بنا سکے کچھ اپنے لیے تاکہ وہ میسج ہم ان لڑکیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ رہے خود وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے یا کچھ اس میں ہنر ہو وہ کہے یا ہم سے جڑ سکے کہ اگر ہماری ضرورت ان کو ہو چاہے اس میں اسکل ڈیولپمنٹ ہو یا اویئرنیس کی ضرورت اس میں ہو تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم سے وہ رابطہ کرے ہم ان پر آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اتنی اچھی باتیں سنائیں. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کو ہمیشہ سراہتے رہیے اسی طرح پیار دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.